بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید بھی آج تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا وَرَتَبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، صاحب کتاب نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ اور 3 اقسام پر مرتب کیا ہے۔ آگے مقدمہ میں بتائیں گے کہ 3 فصلیں ہیں۔ یہ جو 3 اقسام ہیں، پہلی قسم اسم کے بارے میں ہے، دوسری قسم فعل کے بارے میں ہے، اور تیسری قسم حرف کے بارے میں۔ پھر ہر قسم میں مختلف ابواب اور فصول ہوں گی۔ ہر قسم میں، تینوں قسموں میں مختلف ابواب ہوں گے اور فصلیں ہوں گی۔ اب مقدمہ شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا اما المقدمہ، تو رہا مقدمہ، ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ رہا مقدمہ تو اس میں ابتدائی باتیں ہیں۔ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها، تو اس میں کچھ ایسی ابتدائی باتیں ہیں کہ التی یجب تقدیمها، ایسی ابتدائی باتیں کہ جن کو مقدم کرنا، جن کو پہلے لانا لازم ہے۔ یجب اے یلزم، یعنی ضروری ہے۔ ان ابتدائی باتوں کا شروع میں لانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لتوقف المسائل علیہا، بوجہ موقوف ہونے کے اس پر مسائل کے، یعنی اس پر مسائل موقوف ہیں، ان ابتدائی باتوں پر مسائل موقوف ہیں۔ مسائل کا سمجھنا ان ابتدائی باتوں پر موقوف ہے، تو اس لیے ان ابتدائی باتوں کو پہلے لانا ضروری ہے۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، تو ففیہا، یہ ہا کی ضمیر مقدمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی جو فصل ہے مقدمہ میں، وہ علم نحو کی تعریف، غرض اور موضوع کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل کلمہ کی تعریف اور اقسام کے بارے میں ہے، اور تیسری فصل کلام کی تعریف وغیرہ کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ 3 فصلیں آگے ذکر کی جائیں گی۔ ایک مرتبہ پھر شروع سے ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا اچھا انجام متقیوں کے لیے۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، درود اور سلام ہو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور محمد کی آل پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب پر۔ اما بعد، تسمیہ، حمد اور صلاۃ کے بعد، فہذا مختصر مضبوط فی النحو، تو یہ کتاب مختصر ہے، نحو میں مرتب کی گئی ہے، نحو میں ضبط کی گئی ہے۔ جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القافیہ، جمع کیا میں نے اس میں، جماعت فیہ، میں نے اس میں جمع کیا مہمات النحو، نحو کے مقاصد کو یا نحو کی اہم باتوں کو، علی ترتیب القافیہ، قافیہ کی ترتیب پر۔ قافیہ آپ اگلے درجے میں علامہ ابن حاجب کی کتاب پڑھیں گے، بڑی نحو میں بڑی جامع کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔
مبوباً و مفصلا، باب باب کرتے ہوئے اور فصل فصل کرتے ہوئے، بعبارت واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، واضح آسان عبارت کے ساتھ اور تمام مسائل میں مثالوں کو لانے کے ساتھ، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، اسباب اور دلیلوں کی طرف پڑے بغیر یا اسباب اور دلیلوں کی طرف دھیان دیے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ تشویش پہ نہ پڑے، پریشان نہ ہو ابتدائی طالب علم کا ذہن مسائل کے سمجھنے میں۔ وسمیتہ بہدایت النحو، میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہدایت النحو، بہدایت النحو، ہدایت النحو میں نے اس کا نام رکھا، نحو کی طرف ہدایت دینے والی۔ ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، یعنی نحو کی طرف راہ دکھانے والی کتاب۔ رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید پر ہدایت النحو نام رکھا کہ ہدایت دے اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے طالب علموں کو۔ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، اور میں نے اس کو مرتب کیا ایک مقدمہ پر اور 3 اقسام پر، بتوفیق الملک العزیز العلام، بادشاہ غالب بہت جاننے والے کی توفیق سے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں بہت جاننے والے زبردست بادشاہ کی توفیق سے۔ اما المقدمہ، تو رہا مقدمہ، ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہ، تو اس میں ایسی ابتدائی باتیں ہیں کہ جن کو مقدم کرنا لازمی ہے اس وجہ سے کہ اس پر مسائل موقوف ہیں۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، اس مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا کرنا، اور چونکہ فصلوں میں مختلف قسم کے جدا جدا قسم کے مسائل بیان کی جاتے ہیں تو اس لیے اس کو فصل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔